صحابہ میں جو درجے میں آپس میں کم ہے، خدا کی قسم ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا اگر آپ مسلمان ہو گئے آپ ہم سے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے تو نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے نبی پر اترتی وحی کو دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے ہاتھوں پر معجزات کو دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ جب اسلام قبول کریں گے آپ ہم سے بڑھ جائیں گے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی تھی۔ ہم بیانوں میں یہ لفظ استعمال اگر کریں تو اس کی وضاحت کر دیں، ورنہ کل کو ہم بھی کہیں گے کہ ہم خالد سے افضل ہیں کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے وہی اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ ڈش اینٹینے کے زمانے میں ہم خالد بن ولید سے افضل ہیں، پھر ہم بھی یہ دعوے کریں گے۔ اس لیے وضاحت پوری کرے انسان، تاکہ صحابہ کا رتبہ گھٹانا نہیں بلکہ بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی آپ ہم سے بڑھ جائیں گے۔ اب اس صحابی اس جرجا نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں میدان جنگ تلوار ہدایت کا ذریعہ نہیں، اگر میدان جنگ کفر کی ہدایت کا ذریعہ نہیں، جرجا کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ اس سے پہلے بھی ایک آدمی اس طرح کا مسلمان ہوا، ایک نماز نہیں پڑھی اس نے، وہ پہلے رسول اللہ کے زمانے میں ایک نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ تلوار بھی انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، تقسیم کار ہے قدرت کی طرف سے، کہیں دعوت زبان کے اعتبار سے، کہیں دعوت تلوار کے اعتبار سے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے اپنے خیمے میں لے گئے، اس کا غسل کروایا۔ صحابہ کو انسانوں کا ایمان کتنا عزیز تھا، فوراً اسے الگ کر دیا۔ یہ نہیں کہا تو ڈرامہ بازی کر رہا ہے بلکہ تو جنگ سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، فوراً اسے لے گئے۔ اتنا بڑا انسان، اللہ کی تلوار، اس کو پانی دیا، حضرت جی غسل فرمائے، غسل کیا، 2 رکعت پڑھ لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے مجھے اسلام کی ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ اب یہ خالد بن ولید کے ساتھ ہو گیا، جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، ایک فرض نماز نہیں پڑھی، خدا کی قسم جنت کے اندر گیا، ایک فرض نماز نہیں پڑھی۔ تو میدان جنگ بھی اصولوں کے اعتبار سے اگر استعمال کیا جائے، یہ بھی انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، انسانیت کو دعوت دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آسٹریلیا کا جو وہ مسلمان تھا، طالبان کی قید میں تھا، وہ چلا گیا، اللہ نے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ اب 20 سال کے بعد جب ان کو اللہ نے دوبارہ حکومت دی، وہ آسٹریلین نژاد مسلمان وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ میں طالبان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ روئے زمین میں اگر کوئی نیک لوگ ہیں یہ ہیں، ان کو انسانیت کی اقدار کا پتہ ہے۔ وہ آسٹریلیا میں بے چین، بے تاب، بے قرار ہے کہ مجھے کب اس دھرتی کے لیے ویزا ملے گا، جہاں رہنے کی سہولیات کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جہاں انسانوں کی راحت کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن اندر کی راحت موجود ہے، ایمان کی راحت موجود ہے وہاں، اس لیے مجھے وہاں کا ویزا چاہیے۔ آج بھی ریکارڈ پر ہے وہ۔ میدان جنگ بھی انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ تو میرے آپ کے بولوں نے، میرے آپ کے بیانوں نے اس مقدس میدان کو لوگوں کے سامنے دہشت گردی کا اڈا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب وہ جب مسلمان ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ اکبر، چلا گیا اللہ کے پاس۔ اب یہاں اس جنگ کے اندر ابو سفیان دوڑ رہے ہیں، ان کو تیر لگا، ان کی آنکھ شہید ہو گئی رضی اللہ عنہ۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے دیکھا کہ انتہا 2,40,000 لوگ کافر اب لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے ہوتے ہوئے ان کے پیچھے آئے یہ لڑتے رہے، خیمہ گاہ کی طرف پہنچے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں نبی کی دشمنی میں تھا میں لڑتا تھا، آج تو میں مسلمان ہوں، میں کیوں بزدلی اور کم ہمتی دکھاؤں؟ کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والا؟ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کافروں سے لڑتے رہیں گے، کون ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والا؟ سب سے پہلے اکرمہ رضی اللہ عنہ کا چچا ابو جہل کا سگا بھائی وہ آیا، حارث ابن ہشام، اور اس نے اپنے بھتیجے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا کہ میں موت پر بیعت کرتا ہوں، موت علی الجہاد پر بیعت کرتا ہوں، بیعت علی الجہاد پر بیعت کرتا ہوں، میں مرنے مرانے کے لیے آنے کی تیار ہوں۔ 400 لوگ اکٹھے ہوئے، اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی اور گئے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا عمر دونوں زخموں سے چور ہو گئے۔ خالد ابن ولید کو پتہ چلا، دونوں کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور ان کی پیشانی کو مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی، گرد و غبار لگی ہوئی تھی، صاف کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دیکھیں حضرت زبیر
خود بھی میدان جنگ میں آئے، 13 سال کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کو بھی لے کر آئے، لڑ نہیں رہے، لیکن صحابہ اپنے بچوں کو منظر دکھاتے تھے تاکہ یہ بزدلی پیدا نہ ہو، ان میں بہادری پیدا ہو۔ وہ ختم نبوت کا جو معاملہ تھا، الحمدللہ وہ خطرناک بدبودار قادیانی، اس کو دوسرا عہدہ نہیں ملا، ہمارے علماء اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی محنت اور کاوش کی برکت سے۔ اس میں جب میں گیا تھا تو وہاں میں نے ایک ساتھی کو دیکھا، اپنے بچے کو لے کر آیا، اسی کھڈے کا آدمی ہے۔ میں نے کہا یار، ویسے ہی میں نے اس سے پوچھا ٹچ کرنے کے لیے کہ یار یہ آپ اپنے بچے کو لے کر آئے ہو، سردی ہے؟ کہا اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی یہ مناظر دیکھیں اور بڑے ہو کر ان کا جذبہ یہ بنے، ہم نبی کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں، اپنے بچوں کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے یہ مناظر دیکھیں۔ میرے محترم، ہم اپنے بچوں کو ایسے مناظر دکھائیں، ہم یہ فلمیں، ڈرامے اور یہ بے حیاؤں کے مناظر نہ دکھائیں بچوں کو، ہم وہ مناظر دکھائیں جہاں ہمیں جانا ہے اور جہاں سے کیا ہے ہمارے صحابہ کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، یہ وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، 13 سال کی عمر ہے ان کی، صرف وہ منظر دیکھنے، 2,40,000 بھائی، معمولی معاملہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ ہزاروں لوگ کیا ہے رومیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، گردنیں ان کی اڑی، خون کے فوارے چھوٹے، کچھ ہزار مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس بات کو چھپایا گیا تھا۔ پھر خالد بن ولید نے اس بات کو اوپن کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنا دیے گئے ہیں، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ والا نامہ مبارک آیا ہے کہ مسلمانوں کے امیر ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، سب کے امیر۔ میں نے پہلے ہی بات عرض کر دی کہ ویسے بھی اس وقت تک کوئی اتفاقی امیر مرکز کی طرف سے نہیں تھا، یہ مسلمانوں نے خالد ابن ولید کو بنایا تھا۔ اس لیے کوئی یہ اشکال نہ کرے کہ حضرت عمر کی دل میں کوئی بات تھی حضرت خالد کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دوسری بات کہ اب حالات بدل گئے، اب حالات بدل گئے تھے۔ حضرت خالد صرف میدان جنگ کے ماہر تھے، سیاست کے ماہر نہیں تھے، اور ابو عبیدہ میدان جنگ کے بھی ماہر تھے، سیاست کے بھی ماہر تھے۔ اب چونکہ روم میں آگے جانا ہے، آگے لڑنا ہے، اس لیے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو میدان جنگ کی بھی ماہر ہو اور سیاسی داؤ پیچ بھی خوب جانتی ہو۔ اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا متفقہ جرنیل بنایا گیا۔ خالد بن ولید نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ صحابہ منصب کی خاطر تھوڑی لڑتے تھے، صحابہ تو اللہ کی رضا کی خاطر کیا کرتے تھے بھائی، لڑتے تھے۔ اب یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو ابھی چونکہ ان کے بارے میں کچھ بات عرض کرنی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ 1 سال پہلے حارث ابن کلدہ رضی اللہ عنہ حکیم تھے بہت زبردست، ان کے ساتھ کسی دعوت میں شرکت کی۔ اب یہ کھانا کھانے لگے، حارث ابن کلدہ نے کھانا کھا لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک لقمہ کھا لیا۔ حارث ابن کلدہ نے کہا امیر المومنین اپنا ہاتھ روک دیں۔ کیا ہوا؟ کھانے میں زہر ہے، اور یہ زہر ایسا ہے ٹھیک 1 سال کے بعد یہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اور جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 22 جمادی الثانی کو انتقال ہوا، اسی دن حارث ابن کلدہ کا بھی ہوا، اس لیے کہ دونوں نے اکٹھے ایک ہی وقت میں کھانا کھایا تھا۔ اب معلوم نہیں کیسے زہر پہنچا، کس نے پہنچایا، یہ باتیں اب بھی کیا ہے تاریخ کے اعتبار سے تشنہ لب ہیں، لیکن بھائی جو یہودی نبی کو زہر دے سکتے ہیں وہ ابو بکر کو بھی تو دے سکتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب اللہ کے نبی کے لیے اتنا گھناؤنا کام کر سکتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی تو کر سکتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہونے لگا ہے، سیدہ عائشہ کو بلایا، کہا بیٹا میری اولاد میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، لہذا وہ میں نے جو تمہیں باغ دیا تھا نا وہ اگر واپس کر دو تاکہ کیا ہے بھائی میراث وغیرہ میں تقسیم ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا بجان بالکل حاضر ہے، اور اپنا ایک غلام حبشی نادح، ایک کیا اونٹ تھا، وہ باغوں کو سیراب کیا جاتا تھا، اس سے پانی وغیرہ اس کے وہ ڈولوں کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا تھا، یہ دونوں چیزیں بیت المال میں کیا ہے جمع کرا دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب بات حضرت عمر نے سنی، کہا اللہ رحم کرے ابو بکر پر کہ لقد اتعب من بعدہ، اس کے بعد والے کو تھکا دیا اس نے، اتنی زیادہ مشقت والی زندگی امیر المومنین نے گزاری ہے، اب ہم جو ان کے بعد آئے ہیں ہم تو تھک جائیں گے بھائی اتنی مشقت والی زندگی کے اعتبار سے۔
اب جب ان کے انتقال کی خبر پہنچی